بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر خیر کریں گے صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کی بارگاہ میں ہم نے خراج عقیدت پیش کرنا ہے، آپ کی عظمت و شان کو ہم بیان کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہر صحابی شان و عظمت والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخان کے بعد شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اور اللہ کریم جل جلالہ کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں سب سے جو بڑی خصوصیت ان کو عطا کی گئی وہ ذوالنورین، دو نوروں والا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں۔ کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو یہ اعزاز جزوی فضیلت کے لحاظ سے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا، یہ کسی اور صحابی کو نہ ملا، تو اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان کی عظمت و شان کو متعدد مقامات پہ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ مکہ شریف کی طرف سے جب نبی پاک علیہ السلام اور 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عمرہ شریف کرنے کی غرض سے جا رہے تھے، یہاں سے جب روانہ ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ شریف کی طرف جا رہے تھے، تو مکہ شریف کے اندر اس بات کی افواہ پھیلائی گئی کہ معاذ اللہ سرکار اور آپ کے اصحاب جو ہیں وہ معاذ اللہ مکہ شریف لڑنے کی غرض سے آ رہے ہیں یا اپنے کوئی اغراض و مقاصد لے کے آ رہے ہیں۔ مکہ شریف والے تیار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے اصحاب جو ہیں وہ مکہ شریف کے اندر نہیں آ سکتے۔ حدیبیہ کا جو مقام تھا وہاں پر جب سرکار پہنچے، اونٹنی مبارک کو بٹھایا، خبر اطلاع پہنچی کہ مکہ شریف کے اندر آپ کا داخلہ بند ہے۔ سرکار نے سمجھانے کی کوشش کی اور اپنا جو سفیر تھا سرکار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ مکہ شریف کے اندر جا کر بتا دو کہ ہمارا مقصد لڑائی کرنا نہیں ہے، جھگڑا کرنا نہیں ہے، ہم صرف اور صرف مکہ شریف کے لیے آ رہے ہیں، ہم نے عمرہ کرنا ہے، ہم نے طواف کعبہ کرنا ہے، تو لہٰذا ہمیں کرنے دیا جائے۔ ہمارا مقصد لڑائی کا نہیں ہے، جھگڑے کا نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسے اسباب موجود ہے جن کی وجہ سے لڑائی کی جا سکے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے حکم ارشاد کے بعد آپ مکہ شریف کے اندر گئے، آپ نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارا مقصد لڑائی کا نہیں ہے، جھگڑے کا نہیں ہے۔ المختصر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، جو باقی اراکین ہیں وہ آپ ادا کر لیں، آپ چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ عظیم جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بغیر، سرکار کی میت کے بغیر عبادت میں وہ لذت نہیں پاؤں گا جو سرکار کی میت میں رہ کر حاصل کروں گا، لہٰذا مجھے ضرورت نہیں ہے طواف کرنے کی اور نہ یہاں پہ عمرہ کرنے کی۔ بہرکیف کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہیں تو افواہ پھیلی کہ ان لوگوں نے کیا کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ اب سرکار درخت کے نیچے بیٹھے، سرکار نے کیا کیا، اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا اور سرکار نے فرمایا کہ ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ اب سرکار نے کیا کی، بیعت کی۔ قرآن مقدس سورہ الفاتح کے اندر اس کی جو مکمل تشریح وضاحت ہے اور قرآن کی باقاعدہ آیت کا نزول ہوا۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ فرماتا تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو آپ کی بیعت، جنہوں نے آپ کی بیعت کی درخت کے نیچے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ 1400 صحابہ کرام تھے اور سرکار نے بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو سرکار نے ایک ہاتھ مبارک آگے بڑھایا، اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور سرکار نے دوسرا ہاتھ مبارک جب اوپر کیا تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے میرا عثمان یہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ وہ عظمت و شان والے عثمان غنی کی جن کے ہاتھ کو
ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. سرکار نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ ارشاد فرمایا. اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں، فرمایا انما یبایعون اللہ، فرمایا محبوب وہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے، وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اور اللہ کریم کیا فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اب سرکار مدینہ علیہ السلام نے عثمان کا ہاتھ ارشاد فرما کر اپنا ہاتھ ان ہاتھوں کے اوپر رکھا، تو اللہ نے کیا فرمایا یہ محبوب آپ کا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر. تو کیا عظمت و شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والے سے. پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان. سرکار فرماتے ہیں ہر شخص کا، ہر نبی کا جنت کے اندر رفیق ہوگا، اور حضور کہتے ہیں میرے جنت میں جو رفیق ہیں وہ حضرت عثمان غنی ہوں گے. آپ کی سیرت طیبہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے. زندگی کے مختلف مراحل کو دیکھا جائے، آپ کی عظمت و شان سیرت ہر پہلو ہمیں بڑا امتیازی خصوصیت کے ساتھ نظر آتا ہے. آپ کا زہد، تقوی، اخلاص، اخلاق، آپ کی عجز، انکساری، سرکار کے ساتھ محبت، دین کے ساتھ محبت، اسلام کے ساتھ محبت، آپ کا مجاہدانہ کردار، بالخصوص سخاوت اور شرم و حیا، عبادت کا ذوق دیکھا جائے تو ہر پہلو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بے مثال نظر آتی ہے. اور اس تمام جو پہلو ہیں آپ کی زندگی کے، اس میں زہد و تقوی بھی شامل ہے، حضرت عثمان غنی کا خوف خدا بھی شامل ہے، حضرت عثمان غنی کا عشق رسول بھی شامل ہے. تمام جو چیزیں ہیں پہلو، ان میں سیر فہرست دو چیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں. ایک سخاوت، غنی کے نام سے آپ مشہور ہے کہ جو مال آپ کے پاس آتا آپ اس کو اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں وقف فرما دیتے. پھر دوسرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم و حیا کا پیکر کہا جاتا ہے، شرم و حیا کا مرکز کہا جاتا ہے. عبادت کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے خود گواہی دی. وہ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں ایک قرآن مقدس ختم کیا کرتے تھے. یہ ذوق عبادت ہے، قرآن کے ساتھ آپ کی محبت ہے، قرآن کے ساتھ آپ کی عقیدت ہے، قرآن کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہے. اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ اعزاز اور یہ خصوصیت کسی صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو حاصل نہیں ہوئی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیں. اور حضرت رقیہ جب دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئی، حضرت عثمان غنی غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے. پوچھا گیا آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک اعزاز تھا کہ کوئی پوچھتا تم کون ہو، میں یہ بعد میں کہتا تھا میں عثمان غنی ہوں، یہ پہلے کہتا تھا کہ میں داماد رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ داماد کا جو لفظ تھا کہ میں حضور کا داماد ہوں، یہ بڑی عزت و عظمت والا تھا، شان و شوکت والا تھا، مجھے اس پہ بڑا نازاں تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب پیشیماں اور شرمندہ ہوئے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اے عثمان، اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی یا 100 کا بھی لفظ ہے تو میں کیا کرتا، ساری کی ساری تیرے نکاح میں دے دیتا. اللہ اکبر. یہ شان و عظمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. دنیا میں کوئی بھی سمجھدار شخص ہو، جس کی عقل سلیم ہو، جس کے پاس ذہانت موجود ہو، جو سمجھدار شخص ہو، جب وہ اپنی بچی کا نکاح کرے گا تو دیکھ بھال کے کرے گا. کسی ایرے غیرے نتھو کو کبھی وہ اپنی بچی نہیں دے گا اگر اس کی عقل سلامت ہوئی. کائنات میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فیض کرم سے
یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ عقل جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ جو سمجھداری موجود ہے، یہ جو دینی حوالے سے تربیت ایک موجود ہے، یہ تو سارا صدقہ ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کیا مطلب جب سرکار نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا تھا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار نے کیا اپنی بیٹیاں ایسے شخص کے حوالے کی، معاذ اللہ جو کافر تھا، جو صحابی بھی نہیں تھا، جو کافر تھا معاذ اللہ؟ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضور کے بس 3 ہی صحابہ تھے، باقی تو ہے سارے مرتد۔ تو کیا معاذ اللہ حضرت عثمان مرتد تھے؟ تب کیا اتنی گھٹیا شان نبی پاک علیہ السلام کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ سرکار اپنی بیٹیاں ایک کافر کے حوالے کر رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ہمیشہ انسان کوشش کرتا ہے کہ جہاں اس نے اپنی بیٹی دینی ہو وہ دیکھے گا لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے، دین کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے سب سے زیادہ، لوگوں میں اخلاق کے حوالے سے، اخلاص کے حوالے سے کردار کس کا اچھا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جب 2 بیٹیاں دینے کا لیے، ایک بیٹی جب دی تو سرکار نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے معزز، سب سے شرم و حیا والے اور سب سے پاکیزہ اخلاق والے حضرت سیدنا عثمان غنی تھے۔ سرکار نے ایک بیٹی ان کو دی۔ پھر جب وفات ہوئی بیٹی کی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کے بعد بھی دیکھا کہ حضرت عثمان غنی واقعی پیکر شرم و حیا ہیں، واقعی یہ عظیم سخی ہیں، واقعی حضرت عثمان غنی عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں سرکار نے کیا کی، اپنی دوسری بیٹی بھی دے دی۔ اس وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہر ادا کو سرکار کی ادا کے مطابق انہوں نے کیا کیا، ڈھالا ہے۔ مطلب زندگی کے مراحل کے اندر وہ کام کیے کہ پوچھا جاتا تو کہتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام ایسے کرتے تو میں نے بھی ایسا کیا۔ وضو مبارک حضرت عثمان غنی پاک نے فرمایا، مسکرانے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتہ میں کیوں مسکراتا ہوں، بس اتنا پتہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام وضو مبارک فرمانے کے بعد سرکار مسکرائے تو میں نے حضور کو دیکھا تھا، تو آج میں بھی مسکرا کے سرکار کی ادا کو ادا بنا رہا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے محبت و عقیدت کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ۔ المختصر باقی جو مراحل ہیں، بالخصوص پھر خوف خدا کا عالم دیکھا جائے، اس میں بھی آپ کی شان بے مثال ہے۔ قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو قبروں کے پاس کھڑے ہو کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے گھر میں 2 بیٹیاں نبیوں کے سردار کی ہیں، خوف خدا کا عالم دیکھا جائے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ وجہ پوچھی گئی کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو قبر کا امتحان ہے یہ سب سے اوکھا امتحان ہے، یہ سب سے مشکل امتحان ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا وہ آخرت کی جو منازل ہوں گی، آخرت کے امتحانات ہوں گے، اس کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ خوف خدا کے حوالے سے گریہ کرنا، رونا، اللہ کا خوف کرنا، قبرستان میں حاضری دینا، ان کے احوال کو دیکھنا، احوال کو جاننا، وہاں پہ فکر آخرت کرنا، آخرت کو یاد کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں رونا صدق دل سے، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک پہلو یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید حضرت عثمان کو جو غنی کہا جاتا ہے، آپ نے تجارت کی اور تجارت سے جو مال و اسباب آپ کو حاصل ہوا، آپ اس میں اکثر مال اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو غنی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی اگر بات کی جائے تو بیر روما کا جو کنواں تھا جس پر ایک یہودی کی ملکیت تھی، مسلمانوں کو وہاں سے پانی بھرنے کے لحاظ سے بڑی دقت، مشقت، تکلیف کا سامنا تھا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حالات دیکھے تو آپ نے کیا کیا، وہاں سے کنواں خریدا اور اس کا ایک دن متعین کیا کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے، ایک دن یہودی جو ہے اس کی ملکیت ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں جو ایام ہے تو وہاں کے جو لوگ مرد و عورت پانی بھرتے تھے ان کا رش لگ گیا، پانی فی سبیل اللہ ہوتا، دن بھر کا جو بھی پیسہ ہوتا
وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے نہ لیتے، وہ پیسے آپ نے یہودی کے جو مالک تھا یہودی اس کے پہلے سے حوالے کر دیے تھے۔ دوسرے دن اس یہودی کی خود باری آتی تو اس کے پاس کوئی لوگ نہ آتا، کیونکہ وہ درم و دینار لے کر پانی کیا کیا کرتا تھا، فروخت کیا کرتا تھا۔ آخر تنگ ہو کر اس نے خود کہا حضرت عثمان غنی سے کہ آپ یہ سارا کنواں ہی خرید لیں۔ حضرت عثمان بڑے خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا، آپ نے درم و دینار اپنی جناب سے دیے اس یہودی مالک کو، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیر روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ قیامت تک لوگ اس سے پانی بھرتے رہیں اور فیض یاب ہوتے رہیں اور فی سبیل اللہ پانی لوگ گھروں میں لے کے جاتے رہیں۔ تو یہ شان و عظمت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے حوالے سے ہے، سخاوت کے حوالے سے ہے۔ پھر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے لحاظ سے جب تنگی کا معاملہ پیش آیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بھی مدد کی، اور مسجد کی توسیع کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال جو ہے وہ وقف کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید دیکھا جائے تو وہ موقع کہ جیش اسرت جس کو کہا جاتا ہے، تنگی کی وہ جنگ، غزوہ تبوک کے لیے جب جانا ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو غزوہ تبوک کے لیے مال دے گا؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ۔ سرکار نے دوسری مرتبہ اعلان کیا تو پھر حضرت عثمان غنی پاک کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ۔ تیسری مرتبہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی پاک کھڑے ہوئے، عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ بما ساز و سما میں غزوہ تبوک کے لیے کیا کرتا ہوں، آپ کو عطا کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو دیکھا، آپ کی شان و عظمت میں بالخصوص اس سخاوت والے مرلے کو دیکھا، سرکار منبر مبارک سے نیچے اترے اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ اب اس کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ وہ جو کریں گے اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ غزوہ تبوک کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مال جو ہے نا وقف کیا، مال دیا، تو اس وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ جو ہے نا حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا۔ ایک اور روایت کہ حضرت سیدنا عثمان نے جب لشکر اسرت کو سامان دیا تو نبی پاک علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اپنی آستین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آستین میں 1000 اشرفیاں لے کر آئے اور انہیں کیا کیا، سرکار مدینہ علیہ السلام کی گود مبارک میں رکھ دیا۔ 1000 اشرفیاں غزوہ تبوک کے لیے حضرت عثمان غنی پاک لے کے آئے اور سرکار کی گود مبارک میں ان کو رکھا۔ حضرت عبد الرحمن کیا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی گود مبارک میں ان اشرفیوں کو الٹ پلٹ رہے ہیں، جس طرح وہ سکے ہوتے ہیں نا، اوپر اٹھایا نیچے رکھ دیا پھر یہاں سے اٹھایا، اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کر رہے ہیں اور سرکار مسکرا رہے ہیں۔ اور سرکار نے کیا فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل وہ جو کریں وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ خیر ہی خیر ہے۔ حضرت عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اپنا دست شفقت رکھا۔ پھر آپ کی سیرت چونکہ انتہائی وسیع ہے وہ میں مختصر کر رہا ہوں۔ پھر ایک اور مرلہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ہے شرم و حیا کا۔ یہ حیا جو ہے یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کی چاشنی ہے، ہمارے ایمان کا نور ہے۔ تکمیل ایمان میں حیا کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا سبب ہے، یہ بہت بڑا وسیلہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے یہ اکمل و اعلیٰ۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے الحیاء من الایمان والایمان من الجنت، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں، مطلب جس میں حیا ہوگا اس کے اندر ایمان ہوگا، اور جس میں ایمان ہوگا وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں الایمان الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا نہیں لاتا مگر خیر کو لاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم پر خیر کی بارش نازل ہو
خیر کی برسات نازل ہو تو حیا اپنے اندر جو ہے نا اپنے اندر ڈالنا ہوگا، حیا کو اپنانا ہوگا، تو اللہ کریم جل جلالہ خیر کی جو بارش ہوگی، خیر کی برکات ہم پر نازل فرمائے گا۔ حیا کچھ نہیں لاتا، یہ صرف خیر کو لاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہی شرمیلے، بڑے ہی حیا والے، بڑے ہی شرم والے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب حضرت عثمان غنی پاک نے بیعت کی، اس کے بعد کبھی اپنا دایاں ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرمگاہ کی طرف لے کر نہیں گئے، اور اتنے حیا اور شرمیلے تھے کہ جب آپ غسل مبارک فرماتے تو تہبند مبارک پہن کے آپ کیا کرتے، غسل مبارک فرماتے تھے، اتنے شرمیلے تھے۔ اور سرکار خود فرماتے ہیں یا اللہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، یہ بڑے حیا والا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بیٹھے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سرکار کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا سائڈ پہ تھا، سرکار اسی انداز میں بیٹھے رہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سرکار اسی انداز میں بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عظیم کمال کا جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور کہتے ہیں میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کی رحمت کے فرشتے حیا فرماتے ہیں۔ سرکار نے پنڈلی مبارک کا کپڑا درست کر کے فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے رب کی رحمت کے فرشتے حیا فرماتے ہیں۔ گویا حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن سے اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، اور سرکار نے پنڈلی مبارک کا کپڑا درست کر کے واضح طور پہ لوگوں کو بتا دیا کہ حضرت عثمان بڑے شرمیلے ہیں، یہ حضرت عثمان بڑے حیا والے ہیں، یہ بڑی شرم رکھنے والے ہیں، یا اللہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، بڑا حیا والا ہے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بالخصوص یہ دو پہلو سیر فرست نظر آتے ہیں، ایک سخاوت غنی اور دوسرا شرم و حیا کا مرکز ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 40 دن پانی بند رکھا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور بڑے ہی عجیب انداز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسا رکھا گیا۔ گھر میں موجود تھے تو حملہ ہوا، اگرچہ امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ڈپٹی مولا علی پاک نے دروازے پہ لگائی تھی، لیکن دیوار کے پچھلی طرف سے آ کر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا۔ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے حضرت عثمان، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت مقدسہ کے حروف پر تھے تو آپ کی شہادت ہوئی۔ قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید کے جو اوراق تھے، مقدس اوراق، ان پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا۔ سرکار نے پہلے ان کو ارشاد فرما دیا تھا کہ میرا عثمان جو ہے وہ مظلوم ہے، سرکار عثمان جو ہیں وہ شہید کیے جائیں گے، اور ایک پہاڑی پہ بھی سرکار نے واضح طور پر پہلے بتا دیا تھا کہ عثمان جو ہیں وہ شہید ہو جائیں گے۔ آپ کی شہادت کی خبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ان کو دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جانتے تھے، اور شہادت سے کچھ لمحہ پہلے جب آپ نے روزہ رکھا تو آپ نے بتا دیا تھا کہ میں آج روزہ مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی میت میں کیا کروں گا، اس کو کھولوں گا۔ اللہ کریم جل جلالہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ سوم، آپ کے فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور شرم و حیا کا وہ فیضان اللہ اس امت کو بھی عطا کرے، اللہ ہمیں بھی عطا کرے، اور یہ جو ٹوٹی پھوٹی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔